السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پاک جنید ایک حادثہ صحیح میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے اور دل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ شو کی جان، یہ واقعی دل سے کہتے ہو؟ بس تمہاری ہنسی دس رہی ہے کہ پھر مذاق سے کہتے ہو۔ آپ کو کیوں یہ دل کی اچھا ہے؟ اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہوں، لیکن یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں گل تو وہی ہو گئی نا۔ نہیں، لیکن دل سے کہتا ہوں یار، دل سے کہتا ہوں یار یہ تم اتھاہ گہرائیوں والی بھی بات غلط کر رہے ہو۔ اتنا کو تو دل ہوتا ہے، اس میں اتھاہ گہرائیاں کہاں سے آ گئی؟ پر میں دل سے تمہیں سمجھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں یار۔ یار میں تو تمہیں سچی بات بتاؤں کہ تم سے سخت جیلس ہوتا رہتا ہوں۔ ہاں کیوں؟ یہ دیکھو، اب میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی چینل والے کہیں کہ تم ٹائی شائی لگا کے بیٹھا کرو۔ یہ ٹائی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، میں بغیر ٹائی کے ہی بیٹھا ہوتا ہوں۔ اچھا تو میں نہیں جیلس ہوتا ہوں گا تمہارے گیلس سے؟ میرا بھی تو دل کر سکتا ہے کہ میں بھی گیلس لگا کے بیٹھوں۔ نہیں تو تمہیں گیلس لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تم تو اوپر کوٹ پہنتے ہو اور گیلس کوٹ کے اندر چھپ جاتی ہے۔ میں تو کوٹ پہنتا ہی نہیں، مجھے گرمی لگتی ہے، نہ میں سکول کوٹ پہن کے جاتا ہوں، نہ میں ادھر کوٹ پہن کے آتا ہوں۔ بہرحال میرا تمہیں برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنی یہ جیلسی پھر ختم کر دو، ٹائی سے، کوٹ سے، پینٹ سے۔ اگر یہ تمہارا پوائنٹ آف جیلسی ہے مجھ سے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں جیلسی تو ہونی چاہیے، بندہ پھر دوڑ میں شامل رہتا ہے۔ نہیں جیلسی نہیں ہونی، جیلسی نہیں ہونی چاہیے، پیشہ ورانہ رقابت نہیں ہونی چاہیے، پیشہ ورانہ مسابقت ہونی چاہیے۔ What do you mean by رقابت and مسابقت؟ رقابت جو ہے یہ ایک منفی فینومینا ہے، مسابقت جو ہے وہ بہرحال مثبت ایٹیچیوڈ ہے، مقابلہ کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے، لیکن دل میں رقابت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے گھروں میں رقابت کی، حسد کی، لیکن ہم پیشہ ورانہ رقابت پر بہت کم بات کرتے ہیں، جو ہماری صحت کے ساتھ بھی بہت خوفناک کھیل کھیلتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ بہرحال دفتر کی نظر کرنا ہوتا ہے یا ورک پلیس پر گزارنا ہوتا ہے۔ اور زیادہ حصہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ گھر آ کر بھی ہم دفتر کے جھنجٹ میں مصروف رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، زیادہ ٹائم تو گھر میں سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے ہم اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں بھی برباد کرتے ہیں۔ ہاں نہیں واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ دفتروں میں کام کاج کی جگہ پہ زیادہ جیلسی اب پائی جاتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا ہوتا۔ اب تو میں اپنی بات کروں تو میں تو 2-3 دفعہ سویا ہوا بھی تم سے جیلس ہوا، چونکہ میں سویا ہوا تھا تو تم خواب میں پھر ٹائی لگا کے آ گئے۔ یار خواب میں تو تم دھوتی کرتا پہن کے پھرا کرو، ادھر کون سا تم نے شو کرنا ہوتا ہے؟ سویا ہوا میں تو آگے میرے منہ کے اوپر ایسی اپنی ٹائی کرنے لگی، ویسے جیسے کڑیال کا نہیں وہ لٹک رہے ہوتے۔ ٹائی اتار دوں آج میں؟ تمہیں دے دوں؟ نہیں میں ویسے تمہیں دے دوں؟ نہیں یار پھر کوئی یہ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں کوئی جیلس نہیں ہوتا، میں مسابقت کرتا ہوں۔ رقابت اور مسابقت میں فرق پتہ کیا ہے؟ رقابت میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹائی چھن کے میرے پاس آ جائے، بالکل یہ ہے رقابت۔ اور مسابقت یہ ہے کہ میرے پاس بھی ٹائی ہو، یا اگر اس شخص کے پاس گاڑی ہے تو اس سے چھن کے میرے پاس آ جائے، یہ رقابت ہے۔ لیکن مسابقت یہ ہے کہ میرے پاس یہی گاڑی آئے، ایسی گاڑی آئے یا اس سے بہتر گاڑی آئے، یہ مسابقت ہے، یہ مقابلہ ہے۔ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ رقابت سے بھی ترقی ہوتی ہے مگر کھوکھلی ہوتی ہے، بالکل۔ مسابقت سے سالڈ ترقی ہوتی ہے، بالکل۔ اور میرا تایا جو تھا نا بڑا، not again What do you mean by نہیں میں کہہ رہی ہوں پلیز کم I اگین۔ am telling you about my بڑا تایا۔ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کم اگین۔ Yes, thank you very much. All right. بڑا تایا میرا جو تھا نا جی، اس کا ایک کلاس فیلو تھا پنڈ میں، تو وہ ینگ مین تھے، تو تایا میرا جو تھا وہ روٹی شوٹی بہت کھاتا تھا، کشمیری ہونے کے ناطے ڈیوٹی بھی ہوتی ہے نا ان کی، تو اس کا پیٹ شیٹ ودیا ہوا تھا۔ تو اس کا جو دوست تھا ایک، وہ بڑا سمارٹ، وہ دوڑ شوڑ لگا کے بڑا اس نے نا جی ورزش کر کے اپنی جسم کو بڑا سمارٹ بنا لیا۔ تایا میرا اس سے جیلس ہونا شروع ہو گیا، سڑ کے تایا بھی میرا پتلا ہو گیا مگر ساتھ بیمار ہو گیا۔ وہ صحت مند پتلا ہوا، تایا سڑ کے بیمار پتلا ہو گیا۔ یہ ہے رقابت اور
مسابقت میں فرق. بالکل. You understand? ہاں completely understand عزیز صاحب. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو کے جیلس ہونے کی بجائے سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ یقیناً ترقی کرتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو رقابت ہے نا جیلسی اس سے حسد سے بڑا واضح طور پہ منع فرمایا ہے, اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ کیا وہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دی. ہاں, اور ہم جسٹیفائی اپنے آپ کو یوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اس شخص نے کوئی نہ کوئی منفی ٹیکٹکس استعمال کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں, خواہ وہ دفتر میں ترقی ہو یا کوئی مادی یا مالی آسائش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کڑتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے منفی ذرائع استعمال کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں, اور بجائے یہ کہ ہم مثبت انداز میں سوچیں, ہم منفی سوچ اختیار کر کے ہر وقت کڑتے رہتے ہیں, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اپنی صحت کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں. بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے. یہ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ جو ایکٹنگ لائن ہے نا, اس میں اگر آپ تھوڑا سا توجہ دے کے زندگی گزارے نا تو یہ بہت زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سے فضل سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. کئی ایسے آرٹسٹ میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے اپنی فنی صلاحیتوں کے باوجود ترقی نہیں کر پائے, یا ہیرو نہیں بن سکے, یا اچھے ایکٹر نہیں بن سکے, چونکہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, چہرہ مورا, آواز, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نہیں دی. اور کئی ایسے آرٹسٹ جو بیچارے میرے ارگے عجیب سے, ان کو اللہ پاک نے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے, ان میں صلاحیتیں نہیں بھی ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جا موجہ کر جا. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. سابق صدر پرویز مشرف نے احتجاج کیا ہے کہ میری واپسی روکنے کے لیے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں خود گواہ ہوں اس بات کا. روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کا تو مجھے نہیں پتا, البتہ روڑا اٹکایا جا رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے. کیا مطلب؟ یار میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے, وہ رستے میں روڑا پکڑ کے تو اٹکا رہا تھا, اور میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی ادھر سے مشرف صاحب نہیں آنا, یہ ادھر روڑا اٹکا دینا. ایسے بولنا شروع کر دیتے ہو, گھومتے ایسے کرتی ہیں. جب بڑے بڑے لیڈرز واپس آتے ہیں تو ان کی واپسی کی راہ میں اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, کنٹینر کھڑے کیے جاتے ہیں, بسیں پکڑ لی جاتی ہیں, سب کو جلسے جلوس روکے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں تو عوام کا ٹھاٹھے مارتے سمندر ہوں گے. ایک سمندر نہیں, کئی سمندر ہوں گے. یار ویسے کتنے سمندر ہیں. ہاں, 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے ہوگا ایسے. واقعی مشرف صاحب نے جب آنا ہے نا تو اس حکومت نے ڈر کے ویگڑے تو نہیں, چنچیاں ضرور پکڑ لینی ہیں. اور کنٹینر کی جگہ میرا خیال ہے لائمن مجھے پکا پتہ نہیں, ہوتا اسی طرح. یہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ دکانوں کے بینچ پکڑ کے رکھ دیتے ہیں سڑکوں پہ کہ آگے ٹویا ہے کہیں بیچنا ڈگ پڑے کوئی. تو مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں تو عوام کا گپے مارتا سمندر, گپے کہہ رہا ہوں, ٹھاٹھے مارتا سمندر لائمن باہر نکلے گا. اور بھی میں نے سنا یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں حکومت والے. یہ میں نے سنا کہ ایئرپورٹ دروازے کے باہر ایگزٹ نہیں جہاں پہ ہوتی, وہاں بچے کھڑے کر رہے ہیں پیچھے سے قمیض کھینچنے والے. جب مشرف صاحب کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ایئرپورٹ سے باہر نکلے گا نا, 4-5 سمندر تو ہوں گے ہی ان کے ساتھ. تو وہ بچے کبھی کسی سمندر کی قمیض کھینچیں گے, کبھی کسی سمندر کی قمیض کھینچیں گے, اور پھر اگر وہ سمندر پیچھے دیکھے گا تو کہے گا کہ اینے کھینچیے سمندر صاحب. پاکستانی سفارت خانوں نے 6 سال میں 47 ارب سے زائد رقم خرچ کر ڈالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو نا 47 ارب روپیہ 6 سال میں خرچ کر دیا. یہ سفارت خانے نہیں ہیں, یہ سفارت کھانے ہیں. ہائے ٹگے کی آمدن نہیں, منٹ کی ویل نہیں. کتنے کو ادھر تمہیں انگریز, چائنیز, فلپائنی پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا جو باہر پاکستانی ہیں ان کی بھی کتنی کو یہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ہماری واحد ایک چیز ایسی ہے جس میں ہم نے امریکہ سے بھی متقع لگایا ہوا ہے, یہ سفارت خانے. کہیں پہ جا کے دیکھ لو تم, کسی ملک میں چلے جاؤ,
یا ہمارا سفارت خانہ بہت بڑا اور بہت مہنگا ہے, گاڑیاں شاڑیاں عملہ شملہ تو یہ امریکہ, اور کسی کا سفارت خانہ اتنا فضول خرچ اور اتنا بے مقصد نہیں ہوگا. تم کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ آگے اپنے چاچے بابے تائے بھتیجے اپنے میں سب سفارت خانے میں لگا دیتے, جس کو ڈر ہے نا کہ یار یہ تو نالائق ترین ہے, اس کو میں یہاں کہاں فٹ کروں, چلو کوئی گل اٹلی کے سفارت خانے میں بھیج کمرشل اتاشی, ہاں جی کمرشل اتاشی بھیج دیتا ہوں, یا میں اس کو بیلجیم جانے بیٹے تمہیں بیلجیم چلے جاؤ, کوئی ایسی بات نہیں. سارے اس طرح کے فضول لوگ جو ہے نا وہ سفارت خانوں میں فٹ کر دیتے, اور ادھر جا کے وہ بڑی بڑی گڈیاں لے کے مہنگی مہنگی گاڑیاں اور مہنگی مہنگی رہائشیں لے کے عیش کر رہے ہیں. حالانکہ سیدھا سیدھا کارپوریٹ اصول ہے کہ آپ کسی کو کمرشل اتاشی بناتے ہیں, اس سے پوچھ لیا جائے کہ حضور والا آپ آج اپوائنٹ ہو رہے ہیں, آپ سے 1 سال بعد ہم آپ کی پرفارمنس پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن کیا تھا. 1 سال بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا, ورنہ آپ وطن واپس تشریف لیں. یار رپورٹ انہوں نے کیا دینی ہے, تم کسی بھی دوسرے ملک میں رہنے والے پاکستانیوں سے ٹیلی فون کر کے پوچھ لو کہ بھائی جی آپ کو یہاں کا سفارت خانہ کیسا ڈیل کر رہا ہے. اگر آگے سے اینک اتار کے ایسے منہ پہ ہاتھ نہ پھیرے تو ٹیلی فون توڑ دینا. نہیں ٹیلی فون نہ توڑنا, تمہیں اس میں نظر تو آنا نہیں, ہاتھ پھیر نہیں آتا ہے وہ جو ہوتی ہے تصویر والی کال, وہ کر کے دیکھو. ایسے یہ سارے سفارت خانوں کے ساتھ میرے بڑے تائے والا صاحب کرنا چلیں. تم چلو کہہ رہی ہو بڑے تائے نے میرے نے ایسا کام بہایا کہ تم حیران ہو جاؤ گی. اس نے اپنے بڑے پتر کو نا پنڈ کی نکر پہ کھاد کی دکان کھلوا دی, کافی تگڑی. لو جی 3 مہینے میرا تائے کا منڈا ادھر جاتا رہا, سویرے سویرے اٹھ کے بوسکی کا سوٹ پہن کے وہاں چلا جاتا تھا. جو پنڈ کا اپنا لوفر یار سجن ادھر بٹھایا ہوا ہے, چائے پی رہا ہے, بسکٹ کھا رہا ہے, یاشیاں کر رہا ہے. 3 مہینے بعد میرا تایا گیا ہے, 3 مہینے نہیں اس نے اس کو کچھ کہا, 3 مہینے بعد وہ جا کے کہتے اللہ پتر ذرا حساب والا کھاتا دکھا دو. لو جی اس نے کھاتا آگے رکھا ہے, تائے میرے نے سارا کھاتا پھول کے دیکھا, چیک کیا, 1 بوری کھاد کی نہیں تھی بکی ہوئی, اور 40 کنٹین کا 8,500 بل بڑا ہوا. کوٹ کوٹ کے میرے بڑے تائے نے چھتر اتار لیے. تائے میرا کا تو خصہ بھی اتنا لمبا ہے, امان سے چھوٹا کاکا خصے میں سو جاتا ہے سردی. اٹھنے کے بعد تائے نے اس کی کھاد والی دکان بند کرائی, ساتھ ہی اس کو چائے والا کھوکھا کھول دیا. اس نے کہا بیٹے تمہارا کھاد کا ریزلٹ نہیں اچھا, چائے کا بہت اچھا. ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں موبائل صارفین ہر 6 منٹ بعد اپنا موبائل چیک کرنے کے عادی ہیں. 6 منٹ بعد, 6 سیکنڈ بعد لکھا ہوگا. اب کون سا کوئی زمانہ جا رہا ہے, اب تو موبائل فون ہاتھ سے کو رکھتا ہی نہیں, تو چیک 6 منٹ بعد کہاں سے کرنے. تم ادھر ہی دیکھ لو اپنے پروگرام میں, جب بھی میں بول رہا ہوتا ہوں یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے کانے نظر سے اپنا فون دیکھ رہا ہوتا ہے. بڑی شے. تم کیا سمجھتے ہو میری آنکھیں ادھر ادھر گھوم نہیں رہی ہوتی؟ گھروں میں تم دیکھ لو, فیملی بیٹھی ہوتی ہے, 3-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, سب اپنے اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنے گیموں پہ لگے ہوئے ہیں, والدین جو ہیں وہ بیگم صاحب اپنے بھرا کا میسج چیک کر رہی, ہالینڈ سے میسج آیا, دیکھو ذرا جی بی کا میسج آیا, کہتا ہے آسٹریلیا میں رم جم ہو رہی ہے. خامد آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے چلو اس نے رم جم لکھا ہے تو تم جواب میں جم رم لکھ دو نا, مجھے نہ ڈسٹرب کرو, میں اپنے ماموں کو میسج کر رہا ہوں. آگے سے وہ سنتے ہی ہتھی پڑ جاتی ہے, ادھر دکھاؤ نا فون, یہ کون سی والی ماموں کو فون کر رہے ہیں, کون سے والی ماموں کو. سارا دن 24 گھنٹے پورا ٹبر ہر گھر میں صرف موبائل کے سیاپے میں پھنسا ہوتا ہے, یا روٹی کھاتے ہوئے میسج کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میسج ہو رہا ہے, ساتھ روٹی کھا رہے ہیں, کئی دفعہ کان میں برکی ڈال لیتے ہیں, اور پاس سے چھوٹا بچہ بتا رہا ہوتا ہے ابو کان پہ گوبھی لگی ہوئی ہے. باتھ روم میں یار لازمی اب تو موبائل لے کے جاتے ہیں, ہم نے موبائل فون کو لوٹا سمجھ لیا. ہائے ہائے ہائے. اور 2 منٹ کے لیے اگر موبائل نظر نہ آئے, رجوئیاں بچے سارے پرے پھینک دیتے ہیں, موبائل کتنے چلا گیا, اسرانا چکو, پتیلا چک تھلے ہو, یہ اور کلین دیکھو, صوبے کے پیچھے چھال مار, ایسے لگتا ہے کوئی بم چیک کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک خواتین یا زیورات کے لیے جذباتی ہوتی تھی یا میک اپ کے لیے, اب وہ بھول گئی ہوئی ہیں ان دونوں چیزیں, اب ان کو بھی صرف موبائل کی پڑی ہوتی ہے. بندہ گھر سے نکلتا ہے, یہ دفتر پہنچنے سے پہلے 6 بار اس کو پیچھے سے فون کرتے, ہیلو
कहाँ पहुंचे करा दो ना इजी लोड, मैंने बाजी पप्पो को फोन करना है। जी पप्पू भाई क्यों करना है फोन? ओहो मैंने छोटे पाए चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, मैंने बाजी पप्पो से पूछना है अदरक पहले डालने के बाद में। लो, अदरक भी टेली कम्युनिकेशन हुआ है। आगे से बंदा आके के कहता है पहले पा दे अदरक, पावेण के ना लड़ पड़े। नज़ीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार भाजन है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है आजकल। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? उसका कोई हल तो बताओ। आप बहुत ही अहम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या आपको बड़ी अहम खबरें सुन रहे हैं, तो बच्चे पास बैठे हुए बिल्कुल खट्टे किन्नों की तरह मुंह बनाया होता है उन्होंने, और कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो पता चल रहा होता है। मगर वो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं एक अहम या खबरें सुन रहे हैं, उसमें जो ही वक्फा आता है तो वो जो बच्चे पास बैठे होते हैं खट्टा किन्नों वाला मुंह करके, वो फौरन कहना शुरू कर देते हैं कि अब वक्फा आया, अब तो थोड़ी देर कार्टून लगा दो। बंदा आगे से कहता है कि बेटे ये रहा प्रोग्राम तो देख लेने दो, एक मिनट ठहर जाओ खुदा के लिए, हस्बे हाल चल रहा है बेटा, ये जो अंकल जुनैद बैठे हुए हैं इनको देख के कार्टून का शौक पूरा करो। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इनकी पूछल नहीं है। मतलब ये जो कार्टून है ये बच्चों के दिमागों पे ऐसे सवार हो गए हुए हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ देखते ही नहीं बच्चे। एडिक्शन हो गई हुई है, बहुत खौफनाक किस्म की एडिक्शन है कार्टून्स की। और तो इसका कोई इलाज लूज नहीं निकल रहा, क्यों ऐसे? इलाज नहीं, हम बच्चों को खुद इसका एडिक्ट करते हैं। पहले जो माएँ थोड़ा सा अपना ध्यान बटाने के लिए, बच्चा अगर तंग कर रहा है तो फौरी तौर पर किचन से निकलेंगी, उनको कार्टून लगा देंगी कि बच्चा बैठा हुआ है। अब वो आधा घंटा देख रहा है, 1 घंटा देख रहा है, 2 घंटे देख रहा है, और कहा यह जाता है कि बच्चों की कार्टून कैरेक्टर्स के साथ इस कदर स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है, उनके साथ मोहब्बत और उनके साथ अपनाइयत जो है कार्टून कैरेक्टर्स के साथ जो है, वो दीगर जो बच्चों के ड्रामाज हैं उनके जो कैरेक्टर हैं उनसे दुगनी ज्यादा है। और बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कभी उनके कैरेक्टर्स भी इसी तरह मशहूर हुए हैं जिस तरह कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। जिन्हें कार्टून कैरेक्टर तो इस कदर मशहूर, यार इतनी ज्यादा एफिलिएशन हो जाती है बच्चों की कार्टून कैरेक्टरों के साथ कि अब्बा बीमार हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह माफ करे मिकी माउस के सिर में थोड़ा बच जाए तो बच्चे बेचारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अजीज साहब, उसकी वजह है ना, वो उसको हीरो समझते हैं ना अपना, जैसे सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन, वो आइडियलाइज करते हैं, वो उनकी इंस्पिरेशन होते हैं। शाबाश। यानी अब बच्चे अगर मिकी माउस को हीरो समझ रहे हैं तो फिर मैं कल से मिकी माउस बन के बच्चों में फिरा करूं। तुम देखो ना, यहां से अंदाजा लगा लो कि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं ये किस कदर स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए, बल्कि यूथ के लिए भी इतनी मजबूत इंस्पिरेशन है, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि सिर्फ अमेरिका में कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए तशहीर पर $5 अरब से ज्यादा रकम खर्च की जाती है। $5 अरब मामूली रकम नहीं है यार। हाय 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 हाय। और उससे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन 75% जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो वायलेंट कैरेक्टर्स हैं, किसी ना किसी अंदाज में वो पुरतशद्दुद है। और आए रोज अमेरिका में, यूरोप में, और अब तो हमारे यहाँ भी ऐसी रिसर्च सामने आ रही है, स्टडीज सामने आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि जूं जूं बच्चा एक्सपोज होता चला जाता है इन वायलेंट कार्टून कैरेक्टर्स से, उतना ही वो प्रोन होता चला जाता है वायलेंट सरगर्मियों से। उस पर असर ही कोई नहीं होता। मसलन ये कि अगर एक बच्चा, अब ये हालिया कुछ अरसा पहले एक स्टडी सामने आई थी कि वो बच्चे जो ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं जो अपने किसी दूसरे कैरेक्टर को सर पे जरब लगाते हैं, वो होता है ना बाज़ दफा वो तारे घूमते हुए नजर आते हैं, बाद ऐसे कर होता है। अच्छा, अब वो बज़ाहिर तो बिल्कुल हम उसको फन में लेते हैं, एक मजाहिया सी एक हरकत लेते हैं, लेकिन स्टडी ये बताती है कि वो बच्चे जो बार बार ऐसे मनाजर देखते हैं वो फिर लड़कपन में, स्कूल में और बाद कॉलेज में जाके वो अपने साथियों को यही हरकत, यानी उनके सर में कोई चीज मारने में कभी रिलक्टेंट नहीं फील करते। अब उनके ये में तो ज्यादा से ज्यादा यही होता है ना कि सिर में कोई चीज मारेंगे तो तारे घूमेंगे साथ,
करेगा और फिर उठ के चल पड़ेगा। किस कदर खतरनाक है वैसे ये सर। ये जो मैंने किया है नहीं नहीं, ये मतलब सारी एक्सरसाइज कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इसको फौरी तौर पे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सुपरमैन, स्कूबी डू, पोकेमोन और ये बेन 10, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक तरह से देखा जाए तो वायलेंट ही हैं। बिल्कुल, हमें एहसास नहीं होता कि ये वायलेंट कैरेक्टर्स हैं। 1950 की दहाई में जब पोपाया द सेलर का दौर था, बिल्कुल, जब राज करता था टीवी स्क्रीन पे पोपाया द सेलर, जिसका हमने 2-4 दिन पहले जिक्र भी किया था, वो भी वायलेंट कैरेक्टर्स था। और क्या था सर, बाकी सारी चीजें छोड़ें, टॉम एंड जेरी आप देख लें, टॉम एंड जेरी के अंदर किस कदर वायलेंस दिखाया जाता है। इस कदर पुरतशद्दद, वो जेरी बेचारा किसी खोड में घुस जाता है तो वो टॉम जो है वो उसकी पूंछ पकड़ के जब खींचता है तो वो जेरी कितना लंबा हो जाता है। बिल्कुल, एकदम उसको छोड़ता तो वो टॉम जाके बजता है बेचारा दीवार के अंदर। Exactly. उस पे बच्चे हंस रहे हैं। हाँ, हंस रहे होते हैं ना। बज़ाहिर ये मासूम सी शरारतें लगती हैं और हम हंसते हैं इन शरारतों पे, लेकिन अगर आप जरा गहराई से जायजा लें तो ये वायलेंस ही है। और वो वायलेंस किसी ना किसी अंदाज में, ये हम लोग नहीं कह रहे, मतलब माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि वो बच्चों के दिलो दिमाग से जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खौफ है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और लड़ाई जो है ये मशहूर इनकी हो गई हुई है। वाकई तुम ठीक कह रहे हो। मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार तुम लोग जब तुम और पाजनैल लड़ते हो तो ऐसे लगता है टॉम एंड जेरी शुरू हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है वो भी 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं, तुम भी लड़ना शुरू हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तुम ख्याल किया करो, तुम ख्याल किया करो। टॉम एंड जेरी लग रहे हो। टॉम भी मैं लग रहा हो तो जेरी भी मैं लग रहा तो जाहिर है तुम ना टॉम हो सकते हो ना जेरी हो सकते हो। मैं तो मेरा कार्टून लायन किंग तो बहुत मशहूर हुआ था। ओहो, लायन किंग। हाँ, वो जो सांबा के साथ मैंने सीन किए हुए हैं, होए होए। यार वैसे पाजनाद ये अब भी ज्यादा रिवाज पड़ गया कार्टूनों का। पाकिस्तान में तो वैसे इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मेरा ख्याल है कमो बेश 7 दहाइयों का लंबा सफर है कार्टून इंडस्ट्री का। ओए होए होए, तो तुम उस 70 वक्त भी साल देखा करते थे। और तुम्हारे लिए ये बात बहुत ज्यादा दिलचस्पी की हामिल होगी कि कार्टून टीवी स्क्रीन पे आने से पहले स्टेज पर राज किया करते थे। अच्छा जी। हाँ जी। अब स्टेज पर तो वैसे 1-2 कार्टून ही रह गए हैं, वो इफ्तिखार ठाकुर, मानद चंद, कौडू, ज्यादा नहीं है अब कार्टून। 1930 से लेकर फिर 1950 का वो अरसा था जब कार्टून ने बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार की थी और इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर उस वक्त और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज इन्वेस्ट किए जा। अच्छा जी, ये इस पे अरबों डॉलर लग जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सरकार, शादियों का मौसम अपने अरूज पे है और इसी हवाले से पहली बदतहजीबी लो, यानी जिस चीज का मौसम हो उसकी बात तहजीबी बताता है ताकि मुझे को सड़क पे पकड़ के कुटारा जाए। जाहिर है जो चीज जिन दिनों में ज्यादा हो रही हो तो तवज्जो दिलाना ही मकसूद होता है ना, तवज्जो मबजूल करवाना। तो शादियों के दिनों में बहुत ज्यादा पहले भी हम इस बदतहजीबी का जिक्र एक बार कर चुके हैं कि लोग मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर, स्कूल्स में, पार्क्स में शादियों का एहतमाम करते हैं, वलीमे का या शादी की तकरीबात का। तो शादी से पहले उस जगह की सजावट पे हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ऐसा ही होता है। या मुंडे की शादी होती है या बच्ची की शादी होती है तो पैसे तो खर्च नहीं होते। ठीक है, अगले रोज लाखों रुपए खर्च करने वाले लोग जो हैं वो 500 रुपए या 1000 रुपया 1 या 2 खाकरूबों को नहीं देते कि इस जगह को जरा साफ कर दो। यार वो जो कहाँ आए होते हैं वहां से हड्डियां चुगने के लिए, वो क्या बेवकूफ होते हैं? वो इसी काम के लिए आए होते। कव्वे, कुत्ते, अगले कई रोज तक उनका वहां पे राज रहता है। बच्चे उन पार्क्स में खेल नहीं सकते, सैर नहीं कर सकते, और अगर वो किसी स्कूल की बिल्डिंग है या और कोई पब्लिक प्लेस है तो वहां पे लोगों का वो जो आमदोरफ्त है वो दुभर हो जाती है। होता है या नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगले दिनों में वहां पे बच्चों ने खेलना होता है या पढ़ने के लिए आना होता है। अगर स्कूल की ग्राउंड है तो वो जो हड्डियां वगैरह उधर पड़ी होती हैं उनसे बच्चों के पांव जख्मी हो सकते हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई सीरियस हादसा भी पेश आ सकता है।
بالکل. جیسے پبلک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بسیں ویگنیں ہوتی ہیں, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو دوست اگر بیٹھ گئے ہیں بس کے اندر یا ویگن کے اندر تو وہ آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں, یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہیں اور پیچھے بھی ہوں گی, تو وہ خواتین تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں جب وہ ہلکی سی کوئی فرینک گفتگو شروع کرتے ہیں. اس لیے یہ میٹرو بس چلائی ہے نا کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا بسوں میں غلط ملت سی اونچی بدتمیزی والی گفتگو کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ خواتین وغیرہ بیٹھی. بالکل بالکل. یہ میٹرو میں خواتین کا پورشن علیحدہ کر دیا گیا ہے. اچھا. اور اس میں بندے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ایسے اوپر ڈنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بندہ کھڑا ہو کے سفر کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر گفتگو کٹ کرتا ہے. صحیح. جب بیٹھتا ہے نا بندہ کرسی پہ اس وقت اس کی گفتگو نکلتی ہے منہ میں سے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب کافی کم ہو جائے گا. ویسے واقعی نہیں کرنی چاہیے بس میں بیٹھ کے معیوب گفتگو جس سے دوسرے لوگ یا کوئی فیملی بیٹھی ہوئی انکمفرٹیبل ہو. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات تہذیبی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ غیر شائستہ اور بیہودہ قسم کے گانے لگا دیتے ہیں گاڑی میں, تو وہ بھی بڑا انکمفرٹیبل کرتے ہیں مسافر جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب. نہیں, یہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں ہمارے ڈرائیور بھائی ایک دم اپنی مرضی کا گانا لگا دیتے ہیں اور اس سے خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں یا فیملی یا بزرگ بیٹھے ہوئے یا جوان بھی یا یہ بھی بیٹھا ہو, جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ بات تہذیبی ہے. ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ پوچھ لے, یا تو اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہے چھوٹی ویگن ہے تو وہ پوچھ لے کہ جناب یہ جو میں اے ڈی سالٹی کا لگانے لگا ہوں کیسے. اے ڈی سالٹی اللہ دیتا لونے والا اے ڈی سالٹی اسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ جو اے ڈی سالٹی کا گانا لگانے لگا ہوں یہ آپ سننا پسند کریں. بھائی گانوں سے تو بات بہت آگے نکل چکی ہے. واٹ اباؤٹ ویڈیوز جو فلمز دکھائی جاتی ہیں؟ جی بالکل, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے, یہ بھی اس کا بھی چونکہ آج کل موسم ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اور سڑکوں پہ چکڑ کھڑا ہو جاتا ہے اور بسوں والے جو ہیں بڑی سواریوں والے یا کوئی موٹر سائیکل حضرات بھی وہ بہت تیزی سے پانی میں سے اپنی سواری نکالتے ہیں اور اس کی چھٹیں اڑ کے تو پیدل چلنے والوں کی چٹی شلوار پہ پڑ جاتی ہیں اور ان کی کمیز پھینک جاتی ہے, تو وہ بیچارے دفتر جانے کی بجائے واپس ان کو گھر جانا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے, یہ بھی ہے, یہ خیال کرنا چاہیے. اچھا عزیز صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک بات تہذیبی ہے, یہ تم نے دیکھا کہ ہم ہر بات یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں, یعنی بات یہ بھی ایک کوئی ہو رہی ہے صبح کی. جی نہیں, وہ بدتہذیبی یہ ہے کہ ہم جب سردیوں کا سیزن ہے تو وہ کنو بیٹھ کے اوپر چھت پہ جا کے کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. بارشوں کا موسم سردی میں خاص طور پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھت پہ چلے جاتے ہیں دھوپ میں, کنو اور ڈرائی فروٹ لے جا کر وہاں پر کھاتے ہیں, لیکن اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جس وقت ہم اس کو کھا کے نیچے واپس آ گئے تو چھلکے ہم نے ادھر ہی پھینک دیے ہیں. وہ ہوتا ہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو چھلکے ہیں وہ سارے پرنالوں کو بلاک کر دیتے ہیں, تو پانی بجائے باہر نکلنے کے وہ وہیں پہ سٹور ہونا شروع ہوتا ہے اور چھتیں جو ہے ٹپکنا شروع کر دیتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جی یار, ہم سناب ریلیٹڈ ہو رہی ہے تو میں کیا کروں عزیزی صاحب. اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, یہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو پرنالا ہے پہلے تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس جگہ پہ تو نہیں ہے کہ اگر اس میں سے پانی نیچے گر رہا ہے تو گلی میں سے گزرتے ہوئے بندے کے اوپر پانی پڑ جائے, وہ جا ہی نہ سکے. دوسرا, اگر ایسا نہیں ہے تو جب آپ پرنالا کھول رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ پرنالا بند ہو جاتا ہے, پرنالا کھولتے وقت بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نیچے سے کوئی بندہ تو نہیں گزر رہا. کہیں آپ ایسے پرنالا کھولے تو وہ اچھا عزیز صاحب, یہ تو میری کی ہوئی بدتہذیبی جو آپ نے کر دی ہے. نہیں, آپ نے پرنالا بند ہونے تک کی تھی, میں نے آگے سے پکڑا ہے کہ کھلنے کے بعد کیا منظر ہوتا ہے. جی اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور بات ہے یہ بھی سنا دوں کہ شوہر حضرات جو ہوتے ہیں خامد, یا آپ ان کو مظلوم طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں, جب صبح صبح کام پہ جاتے ہیں یا دفتر جاتے ہیں یا ہٹی کھولنے کے لیے, ہٹی کہتے ہیں دکان کو پنجابی میں, یہ جو ہٹی پہ جانے لگتے ہیں جب حضرات سویرے سویرے
تو جب این دروازے کے بیچ میں جا کے کنڈی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پیچھے سے بیگم کی آواز آتی ہے کہ ہاں کل سنو ذرا وہ آپ نے 55 روپیے تو دیے ہی نہیں, وہ جو میں نے چھوٹی جرابیں بچے کے لیے منگوائی تھی وہ تو مجھے پہلے دو. پھر بندہ 55 روپیے جب دے دیتا ہے اس کے بعد پھر جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں اچھا کل سنو کاکے کا وہ دودھ والا ڈبہ ختم ہو گیا ہوا, وہ ذرا لا دے. وہ کہتا پڑھیے لوگ کے 8:45 ادھر ہو گئے ہیں, 9 بجے دفتر چلتا ہے, آدھے گھنٹے کا میرا اور دروازے کے بیچ ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. عزیز صاحب آپ کی کون سی ریلیٹڈ تھی؟ اسی سے ریلیٹڈ تھی. آپ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر پرنالا ایک دم کھلے تو نیچے جاتے ہوئے بندے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اور بیوی بھی اگر دروازے میں پھینٹی لگانی شروع کر دے تو بیچارے خاوند کے کپڑے خراب ہونے. اور اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور مخبری کرنی چاہ رہا ہوں. مخبری نہیں بھائی, بدتہذیبی. مخبری تو وہ تھی جو دروازے میں پھینٹی والی بات تھی. وہ کون سی مخبری تھی؟ بس ہو گئی ہے. کہنے میں کیا عرض ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یار یہ نہ لیا کرو مجھے. نہیں ایک میں بیٹھتا ہوں دروازے پہ, اوپر سے تم لوگ ٹھٹا لگاتے ہو. اچھا آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اگر کسی کا فون آتا ہے موبائل پہ تو کھانا کھاتے ہوئے موبائل پکڑ کے تو فون سننا شروع کر دیتے ہیں. منہ میں ہمارے نوالا ہوتا ہے اتنا بڑا, جتنا جواد وسیم صاحب کے منہ میں ہوتا ہے نا اتنا بڑا نوالا ہمارے منہ میں ہوتا ہے, اور ہم وہ اگلا بیچارہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ ہیلو کیا کہہ رہے ہو, کیا عجیب حالت ہوتی ہے. یہ بات ہے یہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اول تو کھانا کھاتے ہوئے ڈسٹربنس اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. دھیان سے آپ کھانا کھائیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ پاک نے آپ کو کھانا دے دیا ہے آپ کے گھر میں, اور بیوی نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو آگے کھانا رکھنے والی نعمت ہے, اس سے تم مستفید ہوتے ہو یا بھابھی مستفید ہوتی ہے؟ ناظرین, ایک عام عرب شہری پاکستان کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ایک عرب دوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا رفیق یا سیدی یا صدیق یا حبیب, کیف الحال؟ الحمدللہ انا کویس. یہ تو بول نہیں دے. انا ساکن اندرون شارجن, جو میں تو اڈا اندرون لاہور نہیں. شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ کا اپنا بزنس کیا ہے؟ ویلن مشتنڈن. کوئی کام نہیں کرتے؟ ہاضا کم ہی کرنا سی تھے, عربی کیوں بڑی ہیں؟ انا 2 تیل کے کنوتن 18 شگتن. انت عارف what is شگا؟ یہ ہاؤس. یس شگا. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں چگا, جڑا ہر دوجے دن سڑیا تن چگا تن. ماشاءاللہ 18 گھر ہیں آپ کے. شکرن 18 زوجتن خجل خرابن شدیدن کلو جنجالن. 18 بیویاں تو ہو ہی نہیں سکتی. 14 ریٹائرن 4 حاضر سروسن. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پاکستان کے حالات پر نظر رکھتے ہیں, پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فقیرن دائیں بیون ہر وقت منگن درمن ریالن تیلن انا اکن نکن. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انت معارف کرپشن شدیدن گوٹے گوٹے کھبن. انا ایئرپورٹ تے اترن ہر بندہ درمن کھچن. کہتا توپ دے نیفے وچوں کڈن. I said there is no nefa in top. تو آپ پاکستان کس سلسلے میں آئے ہیں؟ پاکستان لیبر لینے آیا ہوں. اچھا تو لیبر پھر پاکستان سے کیوں لیتے ہیں؟ پاکستان رفیقن اچھا شدیدن دل اکٹھا دھرکن. اچھا حالت پاکستان کا دیکھ کے دل
روتتن ٹیکسن چوریون گیسن چوریون بجلیون چوریون کنڈاون پائیون شدید افسوس کثیر افسوس کثیر افسوس مزید افسوس نہ کم نہ کاجن دشمن اناجن بس رسم و رواج. جس قوم کو ہمیں کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ ساتھیو ہم تمہارے ساتھ، وہ کہتا ہے دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ بوٹا لاوے گا. پاکستان اسلامک بلاک کا لیڈر اور اس کے ہاتھ میں فیڈر. افسوس شدید تگا نہ پلے تے وڈیاں وڈیاں گڈیاں تھلے مکتے ہی نہیں تو آڈے عللے تللے. انا کل ایک شادی پہ گیا حلف شدید اتنا خرچہ کیا 18 شادیوں پہ اتنا خرچہ نہیں کیا. ادھر ایک شادی پہ خرچہ کیا. 12 گھوڑے آتے دھولا آیا تن پیسہ تن لٹایا تن دیگا تن پکایا تن خسرا تن نچایا تن خسرا تن اچھا تن نچا تن. گانا گایا تیرے آنکھ دے کھڑاک بڑے ہون گے جوئی میں اندر وڑا تن حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا جو کہنے منہ تے کہیا میں لینے 100 روپیہ حبیبی حیا حیا. ادھر شادی پہ 10 بجے تن چھاپا پیا تن پولیس آیا تن دوڑا لگایا تن شدید خوف ایک طرف سے لاڑے دا ابا آیا تن پولیس والے کو 5000 روپیہ لگایا تن. پولیس والا گیا تن کنات کے پیچھے سے خسرا نکلا تن پھر شروع حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا. کرپشن شدید کرپشن شدید. شیخ صاحب پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے لوگ بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ. سدرن چانس مافیتن صفرتن چانس صفرتن سدرتن. یہ الیکشنز آنے والے ہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. الیکشن آیا تن اسی کو ووٹ پایا تن جس نے کمایا تن اپنا بڑا منڈا کسٹم میں لگایا تن اور پھر رج کے کھایا تن. اچھا چلیں آپ بتائیں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہماری ترقی کے لیے؟ واحد طریقہ تن سدرن کیا لاپرواہی چھڈن. اچھا کیا بات ہوئی؟ انتا شدید لاپرواہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی کے تے رہ گیا جے تیرے کل ٹائم نہیں سی تے انہوں کیوں بلایا بے تو آنا سی تو نہیں آیا میں نے تیری یاد ستون دی نیندر نہیں آؤں خود بھی نہیں آیا تو انہوں بھی جگراتا کرایا. شدید لاپرواہی ان. آج بھی سورج ڈوب گیا ہے آج بھی تم نہیں آئے. لاپرواہ شدید ان. یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.